ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، فطرانے کا معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بار بار فطرانے کے بارے میں مسئلے پوچھ رہے ہیں، مختلف حضرات ہیں وہ فطرانے کے بارے میں مسائل بتا رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف فتاوی جات ہیں وہ فطرانے کے بارے میں چل رہے ہیں۔ فطرانے کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، فطرانہ اصل میں روزہ ختم کر کے عید شروع کرنے سے پہلے کا ایک عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا ایک عمل ہے، صدقہ فطر ہے۔ یہ ہر اس آدمی پر واجب ہے جو عید کے چاند سے پہلے یا عید کی رات میں بھی جو پیدا ہو جائے، جو پیدا ہو اس پر بھی صدقہ فطر یہ لازم آ جائے گا، یعنی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اور شریعت کا ضابطہ ہے جو کام جتنا عام ہوتا ہے اسے شریعت اتنا آسان بناتی ہے، لہٰذا شریعت نے اس کو اتنا آسان بنایا کہ 2.25 سیر گندم یہ فطرانہ ہے جی، 2.25 سیر گندم۔ آج کل ہم یہ کر لیتے ہیں 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، آج کل ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہر سال جو گندم کا ریٹ نکلتا ہے تو 2.25 سیر کتنی بنے گی؟ وہ جتنے کی بن جائے بس وہ اس کے پیسے دے دیجئے۔ یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ 100-110 کے قریب بنے گا۔ یہ 100 یا 110 کے قریب جو پیسے ہیں یہ پر ہیڈ ہوتے ہیں، یعنی گھر کے جتنے افراد ہیں جو عید کی رات بھی پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کی طرف سے آپ 100 یا 110 روپے وہ جمع کر کے کسی کو دیں گے۔ اس کا وقت ہے عید کی نماز جانے سے پہلے آپ نے دے دینے ہوتے ہیں۔ اگر عید کی نماز کے بعد کسی کو دیتے ہیں تو لیٹ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وقت پہلے ہے، آپ نے لیٹ کر دیا۔ اب پہلے کتنا پہلے دے سکتے ہیں؟ آپ جتنا مرضی پہلے دے دیں۔ کوئی آدمی چاہتا ہے میں رمضان میں دے دوں تو رمضان میں دے دیجئے، آج دینا چاہتے ہیں آج دے دیجئے، کل دینا چاہتے ہیں کل دے دیجئے۔ عید پر جانے سے پہلے آپ نے اس کو دے دینا ہے، لیکن عید پر جانے کے بعد اگر آپ دیتے ہیں تو آپ ادا تو کرنا لازم ہوگا ہی، مگر گنہگار بھی ہوں گے چونکہ آپ نے واجب کو اس کے وقت سے لیٹ کر دیا ہے۔ یہ دینا کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی 2.25 سیر گندم، یہ ہے جی۔ اس میں ایک غلط فہمی بڑی عام آج کل ہو گئی ہے، اور میں بہت حیران ہوتا ہوں، بہت سارے مفتی حضرات دارالافتاء اس کے بارے میں وہ لکھ دیتے ہیں اور مشہور ہو جاتی ہے بات، اور میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ مفتیان کرام کیسے ایسے کر لیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ایک وہ چلتا ہے کہ جی گندم ہو تو اتنے پیسے، کشمش ہو تو اتنے پیسے، اگر کھجور ہو تو اتنے پیسے، اور اگر پتہ نہیں انجیر یا کچھ اور ہو تو پھر اتنے پیسے، اسی طرح مختلف ریٹ لگا کر بتا دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تمام حضرات کو، اہل علم کو، علماء کو، مفتیان کو، میرے ساتھیوں کو اور میرے اساتذہ کو اور میرے شاگردوں کو واضح ہونی چاہیے کہ شریعت کسی بھی معاملے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو مختلف جنسیں آپ لے رہے ہیں یہ علاقائی چیزیں ہیں۔ جہاں انگور بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہاں کشمش کی بات ہے، جہاں کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں وہاں کھجور کی بات ہے، اور جہاں اسی طرح گندم پیدا ہوتی ہے تو وہاں گندم کی بات ہے۔ یہ علاقائی چیزیں ہیں، علاقائی چیزوں کے لحاظ سے اس کا حکم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق ہرگز مال دار ہونے اور غریب ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے کہ جی اگر آپ غریب ہیں تو پھر گندم کا دے دیں، اگر تھوڑے امیر ہیں تو کھجور کا دے دیں۔ پھر کھجور میں بھی وہ آج کل میں نے دیکھا کہ ایک صاحب شاید 2-3 جگہ اس طرح ہوا، وہ جو کیٹیگری بنی ہوئی ہے جی، کھجور اگر اجوا دینی ہے تو اتنے پیسے، اگر وہ سکری دینی ہے تو اتنے پیسے، وہ 5-6 کھجوروں کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو الجھا دینے کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ بات صاف ستھری ہے۔ گندم ایوریج گندم لی جاتی ہے، کھجور ایوریج کھجور لی جاتی ہے، کشمش ایوریج کشمش لی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ قسم میں جانا ہے اور یہ بھی نہیں کہ بہت ادنیٰ قسم میں جانا ہے۔ اور پھر یہ علاقائی چیزیں ہیں،
جہاں پہ کھجور ہے وہاں کھجور کا حکم آئے گا، جہاں پہ کشمش ہے وہاں کشمش کا حکم آئے گا، جہاں پہ گندم ہے تو وہاں گندم کا حکم آئے گا۔ اسی طرح اور بھی 2-4 چیزیں ہیں جہاں جہاں وہ پائی جاتی ہیں وہاں ان کا حکم آ جائے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ گندم زیادہ ہے اور گندم ہی کا رواج ہے، اس لیے ہمارے ہاں اطلاق گندم ہی ہوگا، اور گندم کے لحاظ سے اس کی قیمت نکال کے اس کو دے دینا چاہیے۔ اس میں ایک اعتراض لوگ اکثر کرتے ہیں، نہیں جی اگر کسی کی استطاعت زیادہ ہے، کوئی بندہ لینڈ کروزر میں پھرتا ہے، کوئی آدمی 4 کنال کے مکان میں رہتا ہے، تو اس کو شرم نہیں آئے گی 110 روپے فی آدمی دیتے ہوئے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بتائیے، شریعت نے کہا جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو 2.5% دینی ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جو آدمی اتنے بڑے مکان میں رہے تو وہ 5% دے دے، جو آدمی اس قسم کی گاڑی رکھے تو وہ اتنے % دے دے، جو آدمی جہاز رکھتا ہو تو وہ اتنے % دے دے، جو آدمی سائیکل رکھتا ہے تو وہ اتنے % دے دے، جو آدمی پیدل چلتا ہے تو وہ اتنے % دے دے۔ بھئی زکوٰۃ کا ایک ضابطہ طے ہے اور وہ ہے 2.5%، وہ آپ نے ضابطہ طے کر دیا۔ جس طرح زکوٰۃ کا ضابطہ طے ہے 2.5%، اسی طرح صدقہ فطر کا ضابطہ طے ہے کہ اگر آپ کا علاقہ گندم کا ہے، جیسا کہ ہے ہمارا علاقہ گندمی، تو یہاں 2.25 سیر گندم کی قیمت اس کو دینی پڑے گی۔ البتہ اگر کسی کا جی چاہتا نہیں میں نے اللہ کو دینا ہے تو وہ زیادہ دے، اس کو دینا چاہیے۔ یعنی 120 روپے 110 روپے دینے سے اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ وہ جتنا زیادہ دے گا گویا صدقہ کا ثواب اس کو الگ سے ملتا چلا جائے گا، اس کی نیکی بڑھتی چلی جائے گی، اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ گویا آپ اگر یہ بات نہ ہو تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی 2.25 سیر گندم کے پیسے دے، ایک آدمی اجوا کھجور کے پیسے دے، ایک آدمی سکری کھجور کے پیسے دے، ایک آدمی سادہ سستی کھجور کے پیسے دے، ایک آدمی کشمش کے پیسے دے، تو اس کا سب کا ثواب آپ سمجھیں گے کہ ایک ہوگا؟ بھئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک فرض ہے صدقہ فطر، اس صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ وہ طے ہے 2.25 سیر، اور جو چیز 2.25 سیر ہے اس کو ادا کر دیجئے۔ اگر کوئی آدمی یہ ادا کر دیتا ہے تو اس کا ثواب مل جائے گا، اگر کوئی آدمی اس کو ادا نہیں کرتا، اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا، اگر اس سے کم ادا کرتا ہے تو اس کا ہوگا نہیں۔ اس لیے آج کل دوستوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، اہل علم کو اس الجھاؤ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جی میں فلاں دوں یا فلاں دوں یا فلاں دوں۔ کئی حضرات میرے پاس آتے ہو، حضرت صاحب میں کون سا دوں صدقہ فطر جی؟ اور میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا آپ کو؟ جی وہ لکھا ہے یہ دینا ہے یا یہ دینا ہے یا یہ دینا ہے۔ میں نے کہا بابا جنہوں نے لکھا ہے ان سے جا کے پوچھ لو بھی میں کیا دوں، یہ کیٹیگری بھی تو انہوں نے کوئی بنائی ہوگی۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ عام اہل علم ہیں، مولوی حضرات، جو عالم حضرات، وہ بیچارے اپنے طور پر اخلاص کے ساتھ یہ بات کر دیتے ہیں، لیکن مفتی حضرات کو چاہیے دارالافتاء سے ایسی بات نکالتے وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ مفتیوں کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہم اپنے فتوے کے ذریعے لوگوں کو الجھا رہے ہیں یا لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے آپ صدقہ فطر دیجئے، اس کے وقت پر دیجئے، اس سے زیادہ جتنا دینا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ اللہ تو بار بار کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے یضاعف لکم، اللہ تمہیں اور زیادہ گناہ کر کے دے دے گا۔ اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے اس کے راستے میں دو، جتنا دینا چاہتے ہو دے دو۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ زیادہ نہ دو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو طے ہے ضابطہ وہ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت تقریباً 100-110 روپے بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔